السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برجستہ. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ہمیشہ ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ could be from opposition, could be from the government. وہ کوئی شاعر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی شخصیت جس کا ایک خاص شعبے سے تعلق ہو اور اس میں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اس میں کتنی اور کام کرنے کی گنجائش موجود ہے، کیا چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں، کیا چیزیں ماضی میں خراب تھیں ان کو اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈائریکشن بیسکلی دینے کی بات ہوتی ہے، پالیسی میکنگ کی بات ہوتی ہے اور مختلف اور بھی اینگلز پہ بات کی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہم نے صرف عمران خان صاحب سے نہیں سنا، بے شمار اور وزیر اعظم بھی یہی کہتے تھے کہ پاکستان ایک بڑا امیر ملک ہے، پاکستان غریب ملک نہیں ہے. پاکستان میں بڑے معدنیات موجود ہیں، پاکستان میں بڑے ریسورسز ہیں، پاکستان میں 4 موسم ہیں، پاکستان میں کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، ٹورزم کے پوائنٹ سے بھی بہترین، ایگریکلچر کے پوائنٹ سے بھی بہترین. تھوڑا نیچے ساؤتھ میں جاتے ہیں، کراچی دیکھیں، باقی علاقے دیکھیں تو پتہ چلے گا جناب کہ ہم لوگ انڈسٹری میں بھی بڑے بہترین تھے. لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی اگر اوور آل ملک کی اکانومی دیکھی جائے یا ملک کی جو پاپولیشن ہے اس کی پوٹینشیل دیکھی جائے یا دیگر وسائل کو ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص کام ہوتا نظر نہیں آ رہا یا ہوا نہیں ماضی میں، کہ جتنے ریسورسز تھے اس کے حساب سے ہمیں اس کا جو بینیفٹ تھا وہ ہمیں مل نہیں سکا. بے شمار اس میں آپ سونے کے حوالے سے بات کریں، آپ کاپر کے حوالے سے بات کریں، کوئلے کے ذخائر کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں پھر بھی پتہ چلتا ہے جناب کہ بجلی کی عدم دستیابی ہے یا کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس پہ ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے اپنے ریجنل پلیئرز کے ساتھ یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی. تو بے شمار اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر سننے میں آتا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے اس میں دیگر تیل اور گیس کے حوالے سے بڑے معدنیات اور اس کے علاوہ معدنیات بھی ہیں بہت سارے آپ کے پروونسز میں، چاہے بات کریں سندھ کی، بلوچستان کی، کے پی کی یا گلگت بلتستان کی یا پھر ایون پنجاب کی بھی. سو آج ہم تھوڑا سا اوور آل ایک انالیسس کریں گے کہ پاکستان میں کس قسم کے معدنیات موجود ہیں، فیوچر میں کس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے، کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، کس قسم کی اہداف پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور کیا ہمارے ایکسپورٹس میں بھی ہمیں فائدہ دیں گے. کیونکہ آپ بات کریں ماربل کی، آپ بات کریں گرینائٹ کی، آپ دیگر پتھروں کی، قیمتی پتھروں کی بات کریں، سیمی پریشس سٹونز کی بات کریں، بہت کچھ ہے پاکستان میں. آج کے جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد سید قاسم صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن منرل ریسورسز، خصوصی معاون نے خصوصی ہیں برائے معدنیات یا اس کو آپ کہہ لیں قدرتی وسائل یا معدنی وسائل. بہت بہت شکریہ سر فار یور ٹائم جو آپ نے ہمارے لیے نکالا. تھینک یو فیصل، ویلکم. کیونکہ شہزاد صاحب یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے اور ایک ایک اگر آپ سیکٹر پہ بھی بات کریں تو میرے خیال میں ایک پروگرام چاہیے. لیکن ہم اپنے ٹائم کو بالکل ذہن میں رکھتے ہوئے کوئکلی اس پہ 2-3 چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. پہلا سر سوال یہ کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان ایک امیر ملک ہے یا غریب ملک ہے، اور ایک بہت میجر پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر معدنیات کیسے ہیں، وسائل کیسے ہیں، ریسورسز کیا ہیں بنیادی طور پہ، چاہے وہ ہیومن ریسورسز کی فارم ہو یا ادروائز. سر تو پاکستان ایک امیر ملک ہے، ینگ پاپولیشن وتھ لاٹس آف ریسورسز، اٹس اے ینگ کنٹری، 70 سال ملک کے لیے کوئی عمر نہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سر ماضی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی تک ہم لوگ اسی اولڈ اسکول آف تھاٹ پہ چل رہے ہیں، وہی پرانی پریکٹسز اپنا رہے ہیں. اٹلی سے سیکھیں، ترکی سے سیکھیں، دیگر ممالک ایون افریقی ممالک سے سیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وی آر اسٹل اسٹک ان دیٹ اولڈ مائنڈ سیٹ، اولڈ اسکول آف تھاٹ. اور آج بھی ہم لوگ وہی بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہوگا 10 سال بعد ایسا ہوگا، اور ایسے کرتے تو ایسا ہوتا. اب ایسا ہو رہا ہے جو کرنے کو کہا گیا تھا یا ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں آگے کا؟ تھینک یو. اچھا سوال پوچھا آپ نے. مجھے خود یاد ہے، بڑی آپ نے اپروپریٹ وہ بات کی ہے کہ میں میرے خیال ہے جب اسکول میں تھا نا تو 8th-9th کی جیوگرافی میں مجھے یاد ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان از رچ ان منرل ریسورسز، تو تب سے ہم یہ اسٹینڈرڈ لائن پڑھتے آئے ہیں. تو اب امید یہ ہے کہ اب بیسکلی پرائم منسٹر نے بڑا اس پہ فوکس رکھا ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن میرے خیال ہے پہلی مرتبہ ان ریسنٹ ہسٹری دیر از اے کیبنٹ پوزیشن reporting to him looking after mineral resources in Pakistan. Even though it is a provincial subject, but we recognize کہ لارج اسکیل مائننگ میں اسپیشلی بغیر فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے سکسیس نہیں ہو سکتی. اور اب تک جو لمیٹڈ ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے ان دس سیکٹر، اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ جہاں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم نے کام کیا ہے بہت سکسیسفل ہوا ہے. تو اس
سارے سورٹ آف سیناریو کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہماری جو اسٹریٹجی بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے میجر منرل پوٹینشیل ہے ملک کا، جو ہمارے اداروں نے ایکسپلور کیا ہوا ہے آلریڈی، جس میں کوئلہ ہے، جس کا آپ نے سب نے سنا ہوگا تھر کول، ایک ہمارا ادارہ ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان، انہوں نے انیشلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہاں پہ ایک بڑا ڈپازٹ جو اگر ان کا آپ آئل ایکویولنٹ ٹرمز میں اگر دیکھیں تو اس کی انرجی ایکویولنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کے تیل سے زیادہ ہے. سو اس کے اوپر کام کرنا اور اس کو یہ بھی ریکگنائز کرنا کہ صرف پاور پلانٹس میں کول جلا کے اسے بجلی پیدا کرنا شاید یہ بڑا مشکل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پولوشن کی وجہ سے مشکل ہوگا. تو اس میں ہمیں نہ صرف مائننگ کے اوپر فوکس کرنا ہے بلکہ اس کی کلین کول ٹیکنالوجیز کے اوپر فوکس کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شہزاد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کلین کول ٹیکنالوجی، نارملی بھارت کی ہم بات کرتے ہیں تو 60 سے 70% انرجی ان کی کوئلے پہ، چین کا بھی کچھ اس سے زیادہ ہی ہے، بے شمار اور ممالک کچھ سولر پہ جا رہے ہیں، لیکن پرائمریلی کوئلے کے حوالے سے ہم بات کریں، دو چیزیں سامنے آتی تھی. ایک کہتے تھے جی ہم ساؤتھ افریقہ سے کوئلہ امپورٹ کریں گے کیونکہ ہمارے کوئلے کی کوالٹی وہ نہیں ہے، غالباً موئسچر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں بھی ایشو ہے، تو لہٰذا وہیں پر ہی ہم اس کی بجلی بنا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صبر مبارک مند کے زمانے میں بھی اس پہ بات ہوئی. کچھ تو اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ آیا کہ ایک ڈویبل پروجیکٹ تھا. اور دوسری چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سر کوئلے کے دوسرے یا تیسرے بڑے ذخیرے کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو what took us so long 70 سال کے ابھی تک ہم اس کو نکال نہیں رہے، اور ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے another 10 years from now پولوشن کا ایشو ہو، گلوبل وارمنگ کی پرابلم ہو، آپ کے اوپر اسٹریٹ اوے لگا دے یونائٹڈ نیشنز سینکشنز کہ بھائی آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے 5% سے زیادہ اپنے انرجی مکس میں، کیونکہ اگر آپ یہ 50 سے اوپر جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ لائبلٹیز ہیں یا کچھ بھی فار دیٹ میٹر، بیکاز the world is going. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اس میں ایسا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، انڈیا میں چائنا میں جو ان کی پروپورشن ہے نا کول فائرڈ
جنریشن کی وہ بہت زیادہ ہے کمپیئرڈ پاکستان کے اندر. تو اس وقت Not even 5%. ابھی ہم لوگ جی ہمارے دیکھیں فار ایگزامپل رائٹ ناؤ ہمارا ٹوٹل جنریشن کیپیسٹی اس وقت ہے تقریباً 35,000 میگا واٹ. اس میں سے کول فائرڈ از بیئرلی 5,000 میگا واٹ. تو وی ہیو اے لاٹ آف روم. ہم کم از کم کیونکہ ابھی ہماری اور بڑھنی ہے یہ سی پیک کے بعد اوور آل کیپیسٹی, وہ سب ملا کے سی پیک پروجیکٹس بھی ملا لیں آپ تو وی ول اسٹل بی لیس دین 20% آف آر ٹوٹل کیپیسٹی ول بی کول فائرڈ. اور یہ پیرامیٹرز بالکل بائی بک ٹھیک ہے ہاں جو انرجی مکس کے حوالے سے فیوچر کو دیکھتے ہوئے انرجی جی بالکل. اور اس کو بیس لوڈ اور باقی ایک اور جو ہماری حکومت کا بڑا آبجیکٹو ہے کہ ہم رینیوبل انرجی کا پروپورشن ہم نے بڑھانا ہے. تو اس لحاظ سے ہمارا اس وقت ٹوٹل رینیوبل جنریشن اتنی ہے کہ وی ہیو پلینٹی آف روم ٹو ایٹ لیسٹ انڈیجنائز اور ہمارے جو بیس لوڈ ہے جنریشن کا لوکل فیول کے اوپر. اشارہ صاحب یہ تو بات ہو گیا صحیح اینڈ وی بین ہیئرنگ اٹ فار کوائٹ سم ٹائم کہ جناب یہ چیز چینج ہوگی, یہ چیز ایسے چینج ہوگی, ہم لوگ فرنس آئل سے جائیں گے ہائیڈل کی طرف, کچھ ہم جائیں گے ونڈ پارک کی طرف. جی ہمارا کوسٹل ہائی وے کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً 1,000 کلومیٹر کا کہتے ہیں علاقہ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہر جگہ آپ لگا دیں وہ پنکھا جو 1 میگا واٹ دیتا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کے پاس کم از کم 50,000 میگا واٹ کا کہتے ہیں کہ وہاں پہ پوٹینشیل موجود. جی بالکل. پھر آپ کوئلے کی بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے. آپ بات کرتے ہیں سر سولر کی, تو پاکستان آئی تھنک از این آئیڈیل کنٹری, بیٹر دین اسپین, بیٹر دین جرمنی, بیٹر دین اٹلی کہ ہم اس سے پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو آہستہ آہستہ رجحان جا رہا ہے اور بڑا یہ اچھا میرے خیال میں پاکستان. اسی طریقے سے سر ہائیڈل ایک الگ فیوچر میں کیا سچویشن ہوتی ہے, صرف ریزروائرز کو پانی کے لیے رکھنا ہے یا دونوں کاموں کے لیے رکھنا ہے, کس طریقے سے دیکھیں گے یہ جو انرجی مکس کی طرف آپ جا رہے ہیں, کیونکہ آپ صرف مادیات سے پہلے آپ انرجی کے اوپر بھی ایسے پی ایم تھے. تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انرجی مکس کا جو ہمارا ایک بنڈل ہے یا ایک بکے ہے جو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس میں بھی چینجز لانی ہوتی ہیں جی, تو کیا جو چینجز لانی تھیں 2020 کے حوالے سے ہم اس سے کتنا پیچھے ہیں, اور اگر پیچھے ہیں تو فیوچر میں اگلے 5 سال 8 سال 10 سال لانگ ٹرم کیا سوچ رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ ہمارا ایک ابھی ہم نے ایکسرسائز شروع کی ہے, اس کو انٹیگریٹڈ جنریشن ایکسپینشن پلاننگ کہتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں جی یہ ساری جو آپ نے بھی چیزیں کہی نا, دی انرجی مکس, رینیوبل کتنا ہونا چاہیے, کول کتنا ہونا ہے, اور ہائیڈرو کتنا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے اور اوور آل سسٹم کاسٹس کو منیمائز کرنے کے لیے کیا مکس ہوگا وہ اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. اینڈ وی ول ہیو دا نیپرا کے پاس ابھی ہم جائیں گے جو اس کا ریگولیٹر ہے, اور اٹ ول بی اپرووڈ ان دا نیکسٹ میرے خیال ہے 2-3 مہینے کے اندر یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ ہو جائے گا. اس سے جو آئے گا اس سے بڑا اچھی طرح ڈیفائن ہو جائے گا جی کس سال میں کس فیول سے کتنی کیپیسٹی چاہیے ہوگی. پھر اس کے مطابق ہم جائیں گے کمپیٹیٹیو بڈنگ میں, اور وہاں سے پھر وی ول ایکوائر دیٹ کیپیسٹی. آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ باہر پڑھے بھی, آپ نے کام بھی کیا, آپ کی ایکسپرٹیز بھی انرجی سائڈ کے اوپر ہے, یہ مجھے بتائے گا کہ ایک تو کاسٹ آف انرجی, اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہوتی ہے بڑا میٹر کرتی ہے. بجلی ہونا ایک بہت بڑی بات, اور بجلی صحیح قیمت پہ دستیاب ہونا ایک اور بات. اور پھر یہ کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکتے ہیں. پھر دیر آر سو مینی فیکٹرز کہ اس میں سرٹینٹی ہوتی ہے کہ جی ڈالر کی پرائس اتنی رہے گی, امپورٹ اگر آئل پہ کریں اتنا ہوگا, گیس ہمیں لگاتار ملے گی. آپ کے اے سی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کراچی الیکٹرک سوری جیسے ہے کہ جی ہمیں گیس نہیں ملی, تو وہ کہتے ہیں جی گیس دی تھی. یہ ایک عجیب ایشو ہے جو عام آدمی نہیں سمجھنا چاہتا کہ یہ فیڈریشن کا ایشو ہے یا یہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد آپ کا صوبائی ایشو ہے. وی ڈونٹ کیئر, واٹ وی نیڈ ٹو نو سر کہ ہمیں صحیح قیمت پہ صحیح بجلی دینا آپ کا کام ہے. مطلب یہ تو وعدے ہیں سر, ہم تو پیمنٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں, ریونیوز بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں. ایٹ اینڈ آف دا ڈے آپ کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے جی 8:05 پہ بجلی چلے گی اور 2 گھنٹے بعد آئے گی. انڈیڈ دیٹس سو فرسٹریٹنگ. یہ جو ہے نا, یہ جو سوال آپ نے ابھی پوچھا ہے اس کے اوپر ایک الگ پروگرام کر سکتے ہیں. اس پہ تو سر ایک پورا سیمینار ہونا چاہیے میرے خیال میں. انڈیڈ. آج اگر ہم نے معدنیات کی بات کرنی ہے تو ہم اگر یہ ہمیں شروع ہو گیا تو اگلا ایک گھنٹہ ہمارا یہی نکل جائے گا. لیکن we'll keep it focused جی مادنیات پہ بات کریں گے. اگر اس پہ رہیں تو سوری آئی کائنڈ آف ڈائگریسڈ دیر ایز ویل. سو کول کا ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے, اس کو بڑھا رہے ہیں, اور اس کو صرف پاور جنریشن میں نہیں, کول ٹو گیس اینڈ کول ٹو لکوڈس, دیز آر دا کلین کول ٹیکنالوجیز. اس کے اوپر بھی with one time investment
کوئی مشین لگتی ہے اس کے جی لیے؟ بالکل، کول گیسیفیکیشن کا پلانٹ لگتا ہے، اور اس سے پہلے سن گیس بنتی ہے، ایک سنتھیٹک نیچرل گیس، اور اس سے پھر آگے پروسیسنگ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر ایک پوری میں نے ایک ٹاسک فورس بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ود فرٹیلائزر انڈسٹری، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نیچرل گیس ختم ہو رہی ہے، ہماری جو انڈیجنس گیس ہے وہ ختم ہو رہی ہے ہماری. اور میرا خیال ہے ندیم بابر صاحب جو پیٹرولیم کے SOPM میں، انہوں نے کافی بڑا ایک سیمینار بھی کیا تھا ٹو گیو دا سچویشن. تو اور انڈسٹری، ہماری فرٹیلائزر انڈسٹری ساری جو ہے وہ نیچرل گیس پہ چلتی ہے، آپ کو یہ بھی شاید پتہ ہوگا اور پبلک کو بھی پتہ ہوگا. تو تو مقصد یہ ہے کہ وہ اگلے 4-5 سال میں 6 سال میں جو گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے اس کو ریپلیس ہم کس طرح کریں گے. یا تو ہم امپورٹڈ LNG لے کر آئیں، یہی لگ رہا ہے ہمیں تو. جو ایک آپشن تو وہ ہے، اور جو کہ آسان آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ذخیرہ ہے کول کا، اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یہ والی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کہ فرٹیلائزر کے لیے انپٹ کیا، یوریا کے لیے انپٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو اس کے لیے ایک فیزیبلٹی بنانے کی ضرورت، اور کافی دیکھیں یہ بہت ہی کیپٹل انٹینسو کام ہے، سو یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے. انرجی تو بالکل ہے، بلینز آف ڈالرز. ٹھیک. تو مگر ابھی تک تو جو ہم نے انیشل انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق تھر کول سے گیس ہو سکتی ہے بہت فیزیبل. اب اس کے اوپر ایک بہت تیزی سے ہمیں فیزیبلٹی کمپلیٹ کرنی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں، ابھی بنایا، پہلے ہر کوئی اپنے اپنے سائلوز میں کام کر رہے تھے لوگ، تو ساری فرٹیلائزر انڈسٹری کو میں نے انکریج کیا کہ مل جائیں اور ایک جوائنٹ فیزیبلٹی کریں. کیونکہ اگر الگ الگ کریں گے، مثال کے طور پہ آپ کی اسپیشل اکنامک زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، جی، تو وہیں پر آپ یورپ کی مثال لیں تو ہر ایک گاؤں میں ایک ان کا ونڈ ٹربائن لگا ہوا ہے، جس سے وہ 1 میگا واٹ بجلی از گڈ انف ان کے بیسک کاموں کے لیے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے، اور وہ بھی کلین انرجی. اسی طریقے سے جب آپ اپنی انرجی مکس کی بات کرتے ہیں، یا آپ چلیں ایک کول کی بات کرتے ہیں، ڈو یو تھنک دس از ٹائم کہ ہم جو یہاں سے چیز کو اٹھا کر کے ادھر تک لے کے جائیں گے، اس کی ٹرانسمیشن لائنز کی، اس کی تھیفٹ کی، اس کی لیکیجز ہیں، اس پہ اور مسائل ہیں، کہ ایس کو بھی کنورٹ کرنے کا دور آ چکا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اکنامک زونز ہوں، یا ہمارے انڈسٹریل زونز ہوں، یا ہمارے جو جوائنٹ فیکٹری کے سٹرکچرز ہوں، کہ جی یہاں پہ ہم نے یہ چیز بنانی ہے، یہ ہم نے جاپان کے ساتھ مل کے، یہ چین کے ساتھ، یہ روس کے ساتھ، مثال کے طور پہ، تو وہاں کی انرجی وہیں کی ہو تاکہ ایفیشنٹ بھی ہو، بہتر بھی ہو، کاسٹ افیکٹو بھی ہو. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا آف دیٹ سارٹ کام ہو رہا ہے؟ اٹ ڈیپینڈز. گیون ہمارے پاس لارج اسکیل سولر، لارج اسکیل ونڈ وغیرہ ایک کوریڈورز ہیں ہمارے پاس، وہاں سے بجلی پیدا کر کے اٹ از ریلیٹیولی سمپل کہ ہم اس کو ٹرانسمٹ کریں وہاں جہاں ضرورت ہو اس کی. ٹھیک. سو چاہے وہ اب اسپیشل اکنامک زونز آپ ان کو کہیں، یا جو بھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہوں، جہاں بھی آپ لگائیں اٹ شوڈ ناٹ بی این ایشو. ہمارا اس وقت ٹرانسمیشن سسٹم اتنا ہے، اس کو اپ گریڈ ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اس میں شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری ڈسکوز کی بات آپ کر رہے ہیں، تو اتنا زیادہ اس میں خرچہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ اس پہ بھی مطلب اٹ مائٹ ٹیک اپ ٹل $50 بلین پورا، اگر ڈسکوز کو آپ پورا چینج کرنا چاہیں. بالکل ہو گیا ایسے ہی، اور وہ کر رہے ہیں دیٹ، وہ بھی پاور سیکٹر ریفارمز کے اندر یہ شامل ہے. کچھ دن پہلے میں نے پاور سیکٹر ریفارمز کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور وہ پورا ریفارم امپلیمنٹیشن پلان بن گیا ہوا ہے. پرائم منسٹر نے اپروو کر دیا، کیبنٹ نے اپروو کر دیا، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی نئے میرے کولیگ آئے ہیں SAPM پاور کے اوپر، وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو آپ نے چیزیں کہی ہیں انڈر پاور سیکٹر ریفارمز یہ ہو رہی ہیں. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایکسپورٹ لارج انڈسٹریل زونز کو جو بجلی دینی ہے نا، وہ ڈسٹریبیوشن لیول پہ نہیں جاتی ہے، وہ زیادہ ہائی لیول، زیادہ ہائی وولٹیج کے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر لاسز بہت کم ہوتے ہیں. سو دیئر فور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ایز پارٹ آف دس ایکسرسائز کہ انڈسٹری کو ہم جتنا ہو سکتا ہے کم ٹیرف کے اوپر بجلی کو دیں، تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور جو ایکسپورٹس ہیں اور انٹرنل کنزمپشن بھی ہے، امپورٹس کو ڈسپلیس کریں، یہیں پر مینوفیکچرنگ ہو. تو دیٹ از پارٹ آف دا آپ کا جو اوریجنل سوال تھا، SEZs اور ایکسپورٹ پروسیس EPZs،
ان کو بجلی فراہم کرنے کا بالکل پلان ہے. لانگ ٹرم ایک کمپریہنسو پلان ہے. سر ایک چیز اور میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ جو آئے دن میں ٹیلی ویژن پہ جب بھی خبریں سنتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ کول مائن میں گیس بھر جانے سے دھماکہ. یہ ٹپکل ورڈ ہے، مجھے نہیں پتا اس کے ریزنز کیا ہے، وہ شاید آپ بہتر بتائیں. وہ گیس بھر جانے سے دھماکہ اور اس میں اتنے مزدور دب گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا سب سے غریب ترین جو مزدور ہے وہ کول مائن والا ہے. کریکٹ. کنسٹرکشن والا پھر تھوڑے بہتر پیسے کما لیتا ہے اور اس کی لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہے اور اس کی انوائرمنٹ بھی فرق ہے. یہ غریب آدمی 2-2 میل 3-3 میل پہاڑ کے نیچے کام کر رہا ہے، نہ آکسیجن کا پورا سسٹم ہے. وہ ایک ہاتھ کوئی ٹوپی پہن لیں تو پہن لیں. یہ کوئی انہیومن کنڈیشنز لگتی ہیں سر یہ جب آپ بات کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ہوا ہے جی کام؟ یہ اگین یہ ساری اب پھر کہیں گے صوبائی ہے یہ پرابلم. انڈیڈ دیٹ از ایکچولی دا کیس، کیونکہ یہ سارے جیسے میں نے پہلی عرض کیا تھا نا، مائننگ از پروونشل سبجیکٹ، اور یہ بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد نہیں ہوا، یہ شروع سے. تو اس کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے نا ریگولیشن کا اور سیفٹی کا، یہ ہے صوبائی کیا کہنا چاہیے اس کو، منرل ڈپارٹمنٹس، جو پروونشل منرل ڈپارٹمنٹس اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. ایگزسٹ کرتے ہیں ویسے صوبائی لیول پہ اصل میں؟ بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں. انسپیکٹر آف مائنز ہیں اور سب ادارے موجود ہیں. جیسے سر ہمارے فوڈ انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، یہ وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے سر پورے کراچی میں، یہ بھی ایک ہی ہوگا پورے بلوچستان میں غالباً. انفارچونیٹلی وہ جو ہیں انفورس نہیں کرتے رولز. اچھا اب جو جیسے PMDC ہے، ایک ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اچھا ہم جو ان کی کول مائنز ہیں وہاں پر پھر بھی کسی حد تک یہ سیفٹی میجرز جو ہیں وہ بیسک سیفٹی رولز اس کو فالو کرتے ہیں. مگر جو چھوٹے مائنرز اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو مائننگ ہو رہی ہے اس وقت، وہاں بالکل اس کے اوپر کیونکہ سر اس میں بات یہ ہے کہ ایک دو پہاڑ میں نے ٹھیکے پہ لے لیے، ایک خاص پیسہ اس کا دیا، اگلے 30 سال کے لیے 20 سال 50 سال جو بھی ہے، اس کے بعد اس کم سے کم ٹائم میں جتنا میں نے نکال گیا. پروسیجر ہی ہے نا سر. تو اس میں سر پھر میں نے اپنے جو انسپیکٹر بھی ہوں گے چیک کرنے والے، ان کو بھی میں نے 2-4 بندوں کو جیب گرم کی ہوئی، تو کدھر آئیں گے میرے پاس چیک کرنے؟ اور میں وہاں کا میرے خیال میں تگڑا بندہ ہوں گا، یا میں وہاں کا کوئی نواب ہوں گا یا کچھ ہوں گا جو میری کول مائنز ہیں. آپ نے آئی تھنک یا تو آپ اس میں نہیں سر، یہ ریالٹی لگتی ہے سر، یہ حقیقت سننے کو ملتا ہے اور دیکھنے کو ملتا ہے. Exactly the way it is happening unfortunately. اور وہ پورے سسٹم کو سیدھا کرنے والی بات ہے نا جی. تو یہ کرنا ہے سارا کچھ فرام دا پروونشل، اور ہمارے فرام دا فیڈرل لیول ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیول پہ یا ہنڈرنسز ہیں؟ نہیں، اب آئی ہیو ٹو سے کہ KP ہے، بلوچستان، سندھ، ایون سندھ میں خیر اتنا نہیں ہے، لارج اسکیل مائننگ چل رہی ہے. زیادہ تر یہ والا کام جو ہے بلوچستان اور KP میں ہے، خیبر پختونخوا. تو وہاں کی حکومتیں تو بڑی اب کوآپریٹ تو کر رہے ہیں، PTI کی حکومت ہے اور ایک طرف آپ کا الائنس ہے. جی بالکل. مگر وہ مشکل یہ ہے کہ زمین پر جو انفورسمنٹ میکینزم، جسٹ لائک لا انفورسمنٹ، جسٹ لائک آل دی ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، وہ انفیشنسیز ہیں جن کو دور کرنے میں ٹائم لگے گا. اب اس کے اوپر کام تو کر رہے ہیں. ایک تو انفیشنسیز ہیں، کوئکلی سر بتائیے گا، بریک کا مجھے کہا گیا. دوسرا یہ کہ یہ جو ایشوز ہیں کہ جی یہ ہماری زمین، اس کے نیچے بھی جو کچھ وہ بھی ہمارا، یہ سب میرے مزارے، یہ کام کریں گے اور اس کی رائلٹی ملے گی مجھے. اور کیونکہ فیڈریشن تو کھا جاتا ہے یا لاہور کھا جاتا ہے ابھی تک یہ بلوچستان میں، یہ انفارچونیٹلی سر یہ حقیقتیں ہیں. یہ دیز آر دی تھنگز whenever I end up meeting these leaders from بلوچستان، یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں غلط بات ہے جی، اللہ نے مجھے دی ہے زمین تو میری ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں جی فیڈریشن جو ہے انسٹیڈ کہ وہ ایک سپورٹ ہو، وہ ایک پرابلم ہے. اس پہ بات کریں گے، میں چاہوں گا آپ تفصیل بات کریں. ویل ٹیک اے بریک جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد سید قاسم صاحب، اور گفتگو کا آغاز یہیں سے دوبارہ کریں گے. حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت، لیکن میرا آپ سے ایک ہی وعدہ ہے، صحافت اور سیاست کی انتہا پسندی سے پاک، تعمیری تنقید، بے باک تجزیے. 3 دہائیوں کے صحافتی سفر میں رہا یہی میرا اصول، یہی ہے میرا دستور. شاہراہ دستور دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر.
کا مہینہ ہر سال عالمی سطح پر بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں خواتین اس مرض کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ یہ مرض عام طور پہ خواتین میں پایا جاتا ہے، بر وقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شہزاد صاحب 3-4 چیزیں اور یہ تو ہم نے کوئلے پہ بات کر لی، اب ایک میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے، جب معدنیات کی ہم بات کرتے ہیں تو میں پڑھا تھا کہ پاکستان میں جناب 2 جو بڑے میٹلز میں اگر آپ آ جائیں تو گولڈ اینڈ کاپر۔ اب کاپر آپ کو معلوم ہے سر فیوچر ہے، ہر چیز کا اس میں استعمال ہے، اسی طریقے سے گولڈ نو ڈاؤٹ کہ اس کی تو آپ اب دیکھ رہے ہیں تقریباً آلموسٹ $2,000 این آؤنس کے قریب اس کی پرائس اوور کر رہی ہے، تو obviously ون آف دی ہائیسٹ ایٹ دی مومنٹ۔ جب اتنے بڑے ذخائر ہیں سر، ریکوڈیک کی بھی بات کی جاتی ہے، دیگر کاپر کی فیلڈز کی بات کی جاتی ہے، پھر جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں، باہر سے رپورٹس آتی ہیں، اور یہ بڑا مہنگا کام ہوتا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ پتہ ہے جی اتنے $1 ملین کا ہوا اور اتنے $1 ملین ادھر دے دیے اور ادھر دے دیے، اور اینڈ میں کچھ سننے کو نہیں ملا۔ یہاں تک بھی مجھے سنا کہ ریکوڈیک میں جناب پتہ نہیں 10 سے جو کوالٹی آف گولڈ اینڈ دی وے ٹو اس کو جب نکالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جی بڑا زبردست ہے اور یہ سارا کچھ ہے، تو تقریباً جناب یہ 1 ٹریلین سے اوپر کے ذخائر ہے۔ اس دن تو دل اتنا بڑا ہو گیا جناب کہ اس کو تو پاکستان کے قرضے بھی اتر گئے اور کوئی $300-400 ارب ہمیں ویسے مل گیا، اور پاکستان تو بن گیا جناب آسٹریلیا جیسا، سڈنی کی طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے مجھے، گوادر کم سڈنی زیادہ، اور ادھر بھی مجھے کچھ یورپ کی طرح کا ماحول، لیکن سر ہوا نہیں ایسا کیوں؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور کسی حد تک افسوس بھی ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور ہم نے ابھی تک اس کے اوپر میجر کیا کہتے ہیں اس کو ایڈوانس نہیں کیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی کم از کم اس حکومت کا بہت زیادہ فوکس ہے آن لارج اسکیل مائننگ ان پاکستان، اور وہ ہے پرائمریلی ان بلوچستان، کیونکہ جو بڑے لارج اسکیل مائننگ کے ذخائر ہیں وہ وہیں پر ہیں، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، کاپر اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ گولڈ۔ ہمارے ہاں یہ ایک پورا آتا ہے تیتیان کاپر بیلٹ، یہ پورا چل رہا ہے، ایسٹ یورپ سے آتا ہے آل دا وے تھرو ٹرکی، ایران، پاکستان سے آتے ہوئے نارتھ میں جاتا ہے۔ تو فارچونیٹلی ہمارے پاس اس کی پورا جو چاغی کا علاقہ ہے بلوچستان میں، وہاں یہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ ڈپازٹ، پورفری کاپر کہتے ہیں اس کو، یہ ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود تھا، لیکن اس کی جو کاپر کی کانسنٹریشن تھی وہ ذرا کم تھی قدرے، تو لہٰذا اس کے اوپر زیادہ کام انیشلی نہیں ہوا، کیونکہ اور ملکوں میں جیسے چیلے ہے اور افریقہ میں، انڈونیشیا میں اس طرح کے ڈپازٹس تھے جن کی کانسنٹریشن، کاپر کی کانسنٹریشن زیادہ تھی، وہ زیادہ فیزیبل ہوتے ہیں، وہ جی زیادہ فیزیبل ہوتے ہیں، پروفیٹیبل بھی، پہلے وہاں گئے لوگ، لیکن اب اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں پچھلے کوئی 10 سال پہلے کہ وہ سارے ذخائر جو ہیں اب کیا کہنا چاہیے اس کو، ویل ایکسپلوئٹڈ ہو چکے ہیں، یا تو ختم ہو رہے ہیں یا وہ سارے لوگوں نے آکیپائی کر لیے ہیں۔ تو اب جو یہ بڑی دنیا کی کمپنیاں ہیں، یہ جو یہ ہمارے جس طرح کے جیسے پورفری کاپر ڈپازٹس ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنا شروع کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک اوور آل ٹرینڈ بھی، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی فرق ہوگی ایکسٹریکشن کی؟ جی تھوڑا فرق ہوتا ہے، ذرا مائنز زیادہ بڑی کرنی پڑتی ہیں، جو اور ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، تو موونگ ارتھ موونگ جو ہے وہ زیادہ انوالوڈ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ذرا کاسٹ بڑھتی ہے، اور اس کی جو اکنامکس ہوتی ہیں وہ والیوم زیادہ چاہیے اس کو کرنے کے لیے۔ فارچونیٹلی یہ ساری چیزیں اب ہمارے یہاں موجود ہیں، اور اسی بیسس کے اوپر کچھ سال پہلے
یہ اس میں ایک چیز اور پوچھنا، دیکھو یہاں پر یہ کہتے او جی انہوں نے تو کوڑیوں کے بھاؤ دے دیا ٹھیکہ. اب یہ میں بالکل لیمن لینگویج اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ پروگرام میں یہ لوگ سمجھنا چاہیں گے، خاص کر کے پی ٹی وی نیوز کی ویورشپ بھی یہ جاننا چاہے گی کہ جب ہم کانٹریکٹ دیتے ہیں سر تو obviously ایک فیزیبلٹی ہوتی ہے اور یہ ایک دن کا 2 دن کا کام نہیں ہے، اس کے اوپر سالوں سال کام ہوتا ہے کہ جی یہ چیز میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسٹیبل جتنا علاقہ ہے یہ اس کا جناب اتنے 100 اسکوائر کلومیٹر یا واٹ ایور، اس کی اتنی ڈیپتھ آپ کی اگلے 50 سال کے لیے آپ اس کا نکالیں گے، سارا کچھ ہوگا. جی بالکل. اس کی پری کنڈیشنز پوری ڈیٹرمن کی جاتی ہیں کہ جناب یہ اتنے عرصے تک اتنا ہوگا، اس کو بعد اتنا ہوگا، پھر اس کو بعد ہم ریویو کریں گے، یا کیونکہ یہاں پہ دھاندلیاں گڑبڑیں اور پھر کہتے ہیں جی بلینز اینڈ بلین، جب ٹریلین کی چیز بلینز میں دے دی جائے تو پھر تو جی کچھ گڑبڑ ہے نا کہیں نہ کہیں. جی ایسے دیکھیں ٹریلینز والی جو بات ہے نا وہ ہے پورا سارا ذخیرہ تیتیان کاپر بیلٹ، وہ پورے کا پورا نہیں دیا جاتا. بہت ایک ویل ڈیفائنڈ اس میں ایریا ہوتا ہے جس کی لیز دی جاتی ہے. یو ڈونٹ گیو دا ہول تھنگ اوے. آپ اس کا ایک پورشن ہوتا ہے، ایک پورشن ہوتا ہے جو آپ اس کے اوپر پوری اسٹڈی ہوتی ہے، ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. اب جیسے اگزامپل لے لیتے ہیں اس کا ریکو دیکو والا جو ہوا تھا، ان کو تقریباً 100 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ تھا جس کو انہوں نے ایکسپلور کر کے اس کی فیزیبلٹی بنانی تھی. وہ انہوں نے بنا کر دی اور وہ بنانے کے لیے لگے تقریباً 5 سال. ٹھیک ہے جی. 5 سال تک یہ ٹی سی سی جو یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا بیرک گولڈ اور اینٹوفاگاسٹا، ایک چلین کمپنی ہے، بیرک گولڈ کینیڈین کمپنی ہے ان کا. انہوں نے یہ 5 سال کام کیا. ان کے تقریباً 150 کے قریب لوگ تھے چاغی میں. یعنی آپ جو لوگ اس سے فیملیئر ہیں، بالکل کوئی وہاں ریسورسز نہیں ہے، کچھ انفراسٹرکچر کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے آگے وہاں بنایا، اتنے لوگوں کو وہاں رہنے کا بندوبست آپ اندازہ لگائیں، ایئر اسٹرپ بنانا، پانی، یہ وہ ہر چیز ٹوٹل 100% انہیں کی انویسٹمنٹ انہوں نے خود کیا. وہ کر کے بنایا، انہوں نے فیزیبلٹی دی فار ہول ہوسٹ آف ریزنز. وہ جب پھر انہوں نے جمع کرا دی فیزیبلٹی، وہ ریجیکٹ ہو گئی. اس کے بعد وہ کیس ہو گیا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان، پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے اور گورنمنٹ آف بلوچستان. ٹھیک ہے، اگین گورنمنٹ ناٹ پاکستان، گورنمنٹ آف بلوچستان. انفارچونیٹلی جو گیا وہ تو پھر آپ سب کو پتہ ہی ہے، پریس میں سب آتا رہا ہے. فائن. ہم گئے آربیٹریشن میں، وہ ہمارے خلاف ججمنٹ بھی آ گیا اس کو، لیکن ہم لیگلی فائٹ کر رہے ہیں اس کے کچھ اسپیکٹس. مگر اس دیر پروبیبلٹی سر اس کے چانسز ہیں کہ ہمیں فائن بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے بالکل، مگر اس کے اوپر ہم کام کریں کہ اس کے انل کروا لیں یا ہم کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا بھی مطلب ہے نا کچھ نہ کچھ تو پیسے ان کو دینے پڑیں گے اوبیسلی. یہ تو ادھر ہم ایک $2-4 ملین کے لیے مسئلہ بنایا ہوتا ہے، تو یہ تو کچھ بلین کی بات کر رہے ہیں آپ. جناب آپ کو اس وقت جو ججمنٹ ہے وہ تقریباً $5 بلین کی ہے، اور اس کے اوپر $7.5 لاکھ دن کا انٹرسٹ ہے. وہ اگر آپ لگا لیں تو اس وقت یہ تقریباً سال ہو گیا اس بات کو، تو یہ اپ ٹو آلموسٹ $7 بلین. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ، لیکن اب ہم اس سے اگر کوئی بھی بہتر ان کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں تو اٹس گڈ. بہتر ڈیل تو یہی ہوگی سر کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی 7 بلین تو معاف کرے اور اگلے 700 سال کے لیے ہمارا کچھ اس طرح کی ہو. مطلب بیکاز مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہم جب ایک ڈیل پہلے فائنل کر رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے میں تو کہوں گا گروز ہیں وہ، اور وہ اس فیلڈ کے بھی کو سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے. تو صرف اس طرح کی ڈیلز کو بزنس میں اپنے ذاتی تو نہیں کرتا نا، کہ کبھی سنا سر امبانی نے ایک ایسا کوئی بزنس کیا ہو جس میں جناب وہ اس کو ٹھک جائے $7 بلین کی اور پتہ چلے جناب کے روز کتنے دے رہے. نہیں سر، بس یہ ایسا تو نہیں ہوتا. یہ بس مسئلہ اور حکومت کی چیز دیکھ کے ایسے پھینکتے ہیں کہ جیسے مفت کا مال ہے. بدقسمتی یہی ہے نا جی کہ جب حکومت والے جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیوروکریسی جب بیٹھی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے. there's a whole host of reasons. تو سر جب آپ بچپن میں پڑھتے تھے کہ پاکستان is a rich country and we have got plenty of resources، تو سر وہ غلط سٹیٹمنٹ تھی پھر، یا یہ سٹیٹمنٹ آج کی صحیح ہے کہ we still need, though we have got plenty of resources, yet we need to pay fines worth $7 billion because we have not managed it properly. سر 70 سال مینیج نہیں کیا. This is the key. اب اس کو ہم اسی کو تو ختم کرنے یہ 70 سال کا زنگ سر وہ ہم کوشش اگلے 7 سالوں میں نہیں اترے گا. 7 بھی نہیں، اب تو 3 سال ہیں ہمارے پاس. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پچھلے 1 سال سے کام اس پہ شروع، 1 سال تو نہیں، پچھلے 6 مہینے سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. سو وی آر ایک ہم نے بھی سر ایک فیزیبلٹی کو 5 سال لگ جاتے ہیں، پھر آپ کے 6 مہینے سے کام کیا، یہ کوئک کیوں نہیں ہو رہا؟ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، ایشوز ہیں، بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ابھی ہم نے اس کو ساری چیز کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے الٹیمیٹلی. اور
وی ہیو گاٹ آل دا اپروولز. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا جو اسٹریٹجی ابھی اس وقت ہماری بن رہی ہے کرنے کے لیے. جی ہم نے ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنا لی ہے حکومت بلوچستان کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں, ہم نے نام دیا ہے بلوچستان منرل ایکسپلوریشن کمپنی, بی میک. ٹھیک ہے, یہ کمپنی 90% بلوچستان کی ہے اور 10% فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اس کے تھرو ہم اس کو ہم ڈیزگنیٹ کریں ایز اے پراسپیکٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ جائے گی, یہ جو میں نے بتایا نا جی اسپیسیفک مائننگ یہ جو کمپنی یہ پرائیویٹ گورنمنٹ کنسورشیم ٹائپ چیز ہے یا آگے ابھی تو گورنمنٹ یہ دس اٹ سیلف از گورنمنٹ, مگر یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جے ویز کرے گی. ٹھیک ہے, جوائنٹ وینچر کر کے یہ پروجیکٹس ڈیولپ کرے گی. ٹھیک ہے جی, اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا فل ویو اور فل پارٹنرشپ ہوگی, اور اس سے یہ بھی انشور ہوگا کہ جی پروجیکٹ ہو اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی غلط انٹرفیئرنسز نہ ہوں جس کی وجہ سے پہلے پروجیکٹ خراب ہوئے. ٹھیک, اس کے سارے ٹرانسپیرنسی بیسیکلی مقصد ہے. اس کے لیسنز لرن لے کے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کی بیسس کے اوپر, فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر اب ہم نے اگلی پروجیکٹ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. اس کا آلریڈی ہم نے پہلی بورڈ میٹنگ بھی ہو گئی ہے, کمپنی فارم ہو گئی ہے, اس کا بورڈ بن گیا ہے. اب ہم اس کے ایک چیف ایگزیکٹو ہائر کریں گے مارکیٹ سے پروفیشنلز, اور فوراً کام شروع ہونے والا ہے. اینڈ the target we have given to BMEC and the board is کہ جی جو ایک چھوٹا مائن ہے وہیں پر, اس کی ہم انشاءاللہ پروڈکشن جو ہے وہ اگلے 3 سال کے اندر شروع کر دیں. جیسے سر یہ چملنگ کا مائننگ پروجیکٹ ہے, یہ ایک کامیاب پروجیکٹ لگتا ہے آپ کو؟ چمننگ تو صرف کول کا ہے. کول کا نہیں جی, صرف کول کا. Those are smaller scale projects. Smaller scale. کول کا اگر کوئی بٹ اس کا جو ماڈل ہے وہ ٹھیک ہے, ماڈل سکسیسفل ماڈل جو بیسٹ ماڈل ہے جس کو ریپلیکیٹ کریں گے ابھی ہم انشاءاللہ بلوچستان میں بھی ہے, وہ تھر کول کا. اچھا, تھر کول کا, ٹھیک. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اس کو ہم نے آگے چلانا ہے. تو اس کا یہ کی بینیفٹ اس کا کیا ہوگا, جو ہم اب اگریمنٹس کریں گے اس کے اندر ایک ہم فاؤنڈیشن وہ بھی پروسیس میں ہے اب بننے کے, اس کو کہہ رہے ہیں ہم چاغی فاؤنڈیشن. ٹھیک, چاغی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک پوری لیٹ سے پہلا یہ ہم جو بھی پروجیکٹ بنائیں گے اس کے ریونیوز کا ایک فکسڈ اماؤنٹ 2% یا 3% جو ہے ڈائریکٹلی اس فاؤنڈیشن کے اندر پیسہ جائے گا. اور وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہاں پر ہاسپٹلز, لوکل انفراسٹرکچر, اسکول, سوشل ڈیولپمنٹ اس پورے علاقے کی وہ کرے گا. وہاں کے ٹیکنیکل ٹریننگ, the whole gamut. سر یہ ٹیکنیکل ٹریننگ ہے, اور یہ جس کو آپ ووکیشنل ٹریننگ بھی بولتے ہیں, جس کو ایک زمانے میں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے, وہ بڑا ایک ہر بندے کو اتنا اچھا, کیونکہ آگے سر فیوچر از آل اباؤٹ یور اسکل. اگر آپ درمیانے اسکلڈ ورکر ہیں تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یو نیڈ ٹو بی ٹاپ آف دا لائن. میرے خیال میں چاہے وہ کوئی آئی سرجن ہو یا کوئی بھی, تو اس قسم کا لیول چاہیے. میں سے 2-3 چیزیں آپ سے پوچھ رہا تھا. میں ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہا تھا, بڑا ہی زبردست پروگرام, اور وہ ایکسٹینشن کے بارے میں تھا کعبہ کا اور مسجد نبوی کا. وہاں پہ آپ جاتے بھی تو آپ جب کام دیکھتے ہیں, پتھر مختلف قسم کے ماربل کی فارم میں, گرینائٹ کی فارم میں, اس کی کٹنگ پیسٹنگ. اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ ہمارا جو لیبر ہے نا, وہ جو آخر میں اس ٹائل کو جوڑ رہا ہے, وہ پاکستانی تھے میجورٹی, یا بنگلہ دیش سے تھے, یا کچھ سوڈان سے تھے, اسی طریقے سے. لیکن جو مین سپلائر تھا وہ کوئی اسپین میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کٹنگ مشینز دیکھ کے, اور میں پرانی بات کر رہا ہوں, تو اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے بھی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک بڑی بات ہوئی, ایک بہت بڑا ایک سیمینار ہوا, اس میں مائننگ کے اوپر بات, گرینائٹ, یہ جو ہے ماربل. پتہ چلا جناب کہ پاکستان میں اس زمانے میں وہ کہتے تھے 2 to 4 بلین ڈالرز کی پوٹینشیل موجود ہے, کچھ نہیں ہوا. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اب کتنی ہے سر 20 سال بعد, اگر پوٹینشیل اس وقت اتنی تھی؟ انفارچونیٹلی ایک تو اس کے ایگزیکٹ فگرز موجود نہیں, اسمگل بھی ہوتا ہے, را فارم میں بھی جاتا ہے, بہت زیادہ اسمگل ہوتا ہے, بہت انفارچونیٹ, خاص طور پہ پریشس سٹونز کے اندر بہت اسمگلنگ. میں اس پہ آ رہا ہوں جی. اب اس کو بھی ہم ہینڈل کریں گے, مگر اس میں جو آپ نے ماربل اور گرینائٹ کی بات کی, I'll come to that in a second. ذرا پہلے اس کو بھی میں ختم کر دوں. جو لارج اسکیل مائننگ ہے نا, تو اس کو تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کی بیسس کے اوپر جمپ سٹارٹ کریں گے, اور پھر وہاں پر جو ہمارے انیشل انفارمیشن کے مطابق
कम से कम 4 से 5 रिकोदिक लेवल की माइंस वहाँ बन सकती हैं ओके चागी में। ठीक। तो बीमेक जो है वो एक के बाद एक ये सारे इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट करके उसकी बिड करा के उनको ओपन करवाएंगे। सर जिस तरीके से कहा जाता है कि जी कुछ खास सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है और गवर्नमेंट ये भी करती है कि जनाब जो मशीनरी इंपोर्ट हो रही होती है उसके ऊपर छूट भी देती है कि कल को ये एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से कोई क्रेडिट की कोई पॉलिसी बैंक्स के साथ, या अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जनाब कि मुझे शौक है कि मैं कोई माइनिंग का एक्सप्लोरेशन का काम करूँ, या मैं एक पहाड़ ले लेता हूँ जनाब हसनत दल से आगे कहता हूँ जो मार्बल निकालते हैं कुछ करते हैं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, बैंक सपोर्ट करेंगे या कोई रूल्स हैं? थोड़ा इस पे भी बता दीजिए फिर मैं आगे स्टोन्स पे आगे आते हैं जी। सो लार्ज स्केल का तो वो हो गया। अच्छा, अब मीडियम टू स्मॉल स्केल माइनिंग आती है, ये सारी चीज़ें ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, और नॉन फेरस मेटल्स हैं जैसे मैंगनीज है, ये इस तरह की और चीज़ें हैं। तो कोबाल्ट वगैरह भी है यहाँ पर? जी कोबाल्ट है, मगर अभी तक लार्ज स्केल के अभी तक डिपॉजिट आइडेंटिफाई नहीं हुए। ठीक, पोटेंशियल है जो एक हाई लेवल इसको कहते हैं जियोकेमिकल एनालिसिस, करेक्ट, जो जीएसपी ने किया है उसके मुताबिक इंडिकेशंस हैं। अभी उसकी नेक्स्ट लेवल डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी है, वो भी हम जीएसपी को भी रिवैम्प कर और रहे सर हैं। आजकल के दौर में 2020 में ये जो ऊपर से बैठ के तो वो तालिबान को भी ढूंढ लेते हैं भागते हुए रात को, और उसको भी उधर ही पिन पॉइंट करता है वहां से ड्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल। तो अभी तक सर ये जो आप जियो केमिकल एनालिसिस या सर्वेस की बात करते हैं, हाउ एक्यूरेट आर दे? ये इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, ठीक है, बट ये सब एक लेवल तक आते हैं, उसके बाद अल्टीमेट फिर किस्मत है, अल्टीमेट जो ड्रिल है एंड फाइंड। किस्मत तो खैर है ही, बट अल्टीमेटली यू हैव टू ड्रिल अ होल एट द एंड ऑफ द डे। जमीन के ऊपर आके काम करना पड़ता है, तो वो वाला, दैट इज वेयर द मनी है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो उसका एक जो नॉन एरियाज हैं वहां पर तो काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो सो ये वाला काम तो चल रहा है। सो बैक टू इसमें जो ग्रेनाइट और मार्बल है, इसके लिए भी हमने एक ये ज़्यादातर काम अगेन बलूचिस्तान में, केपी में और जीबी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। किसी हद तक मशीनरी का लेवल हमारे अफगानिस्तान से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं इंडिया से, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज है, ये हिमालयन सॉल्ट हमारा छोटी सी गुडी बैग में दुबई में मिलता है मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ, मुझे हैरान हो जाता है बंदा। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन में हम कह रहे हैं कि वैल्यू एडिशन इटसेल्फ इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। सर क्विकली 2-3 सवाल मेरे जहन में, और मुझे टाइम भी कहा गया काम है। एक तो ये बताइएगा कि मार्बल एंड ग्रेनाइट की कटिंग के हवाले से जो मशीनरी चाहिए, बिकॉज मैंने ये देखा कि जब ये ब्लास्ट करते हैं तो मेजॉरिटी जाया हो जाता है। जी बिल्कुल, ब्लास्टिंग तो अब जुल्म है, वो तो ऐसे ही है जैसे बिल्कुल बैन कर दी गई है, ब्लास्टिंग नाउ इज बैंड, ठीक है जी। तो और उसको सारा मैकेनाइज उसके ऊपर करना है, और उसके ये सिर्फ बैन करने की हद तक नहीं है, एक फाइन्स भी इंप्लीमेंट करें इसके ऊपर। आज से कोई 8 या 10 साल पहले शुरू भी हुआ था ये इदारा, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट वेरी, अभी हम उसको भी रिवैम्प करके एग्रेसिवली आके मार्केट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट टेक्निक्स, पास डेक कहते हैं, तो वो दे इम्पोर्ट एंड मेंटेन स्टोन कटिंग मशीन्स, ठीक है जी, जो आपने जैसे पहले बताया ना, ताकि ब्लास्टिंग ना करनी पड़े और वो साइंटिफिकली मैकेनाइज्ड तरीके से लार्ज ब्लॉक्स में ग्रेनाइट और मार्बल दोनों को माइन करें। फिर उसमें वैल्यू एडिशन हो सकती है, और हर चीज में इसमें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो फर्नीचर मेकिंग हो, चाहे कुछ। और इसके साथ सेंटर्स बनाएं, वेदर दे आर क्लोज टू द माइंस या फिर क्लोज टू द मार्केट्स, मार्बल सिटी के नाम से या ग्रेनाइट सिटी के नाम, जहाँ पर इक्विपमेंट लगे और लोग आके अपना इन्वेस्टमेंट करें और कटिंग और पॉलिशिंग का काम करें। मैं कहता हूँ जी कल को फर्दर एक्सपेंशन होती है किसी बड़ी मस्जिद की, तो हमारे से क्यों ना लिया जाए सामान। Indeed. हमारा लेबर अगर वहाँ पे काम कर सकता है तो क्या इस चीज़ की बाकी और हमारी क्वालिटी जो है ना वाइट मार्बल की, बिल्कुल, और पिंक ग्रेनाइट की और ब्लैक ग्रेनाइट की, दैट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा सर, दूसरा क्विक ये चीज़ बताइएगा कि पाकिस्तान में कहा जाता है सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी बहुत हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के और सवात बेशुमार। एक दफ़ा बहुत पुरानी बात है मेरी, आज ये बात है ग़ालिबन अरब स्प्रिंग से पहले की, मेरी इजिप्शियन एम्बेसडर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो फेरोज़ की दाढ़ियों में और बाकी जो आपको पता ही है कहाँ से आती थी ज्वेलरी और ये सारा कुछ, तो ऐसे दिनों उन्होंने कहा कि रूबीज़ हैं और ये है और वो है, उसने कहा कि इधर से गिलगित बल्तिस्तान ये सारा लगा, तो हमारे तो 7,000-8,000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, ट्रेड तब भी होता था। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि हमारी सिविलाइजेशन तो है, लेकिन सर अगर तब
ایکسپورٹ کر دیتے تھے تو سر 7,000 سال بعد ہمیں کیا پرابلم ہو گئی ہے مجھے بتائیں کہ ہم اس کو اسمگل کر رہے ہیں ویلیو ایڈیشن کے بغیر اس کو بھیج رہے ہیں. گورنمنٹ کو پتا ہے سر, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتا نہیں کہ ہو نہیں رہا. چابی دینے کی بات ہے, ٹمبر مافیا کی چابی دی ٹائٹ ہو گئے ان کو, آپ کا سارا سامان جا رہا ہے وہاں اس کو جناب اس کی فیسٹس بن رہے ہیں, ٹاپ ٹیبلز بن رہے ہیں, خوبصورت روبی یہ وہ, سنگاپور اسمگل ہو جاتا ایسے ہی نا سر؟ بالکل ایسے ہی ہے. سنگاپور نہیں ایکچولی اسمگل ہوتا ہے یہ انڈیا, یہاں سے افغانستان جاتا ہے, افغانستان سے انڈیا اور تھائی لینڈ. تو اب اس کو کرنے کے لیے بھی بلکہ کوئی تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے ٹو لک ایٹ دا پریشس اسٹونز اینڈ جیم اسٹونز کیپیبلٹیز ان پاکستان, اور اس کو ایکسپینڈ کر کے اگریسولی مارکیٹ کرنے کا ایک پورا وہ ٹاسک رپورٹ بنائیں گے یہ لوگ, اور اس کو ہم امیڈیٹلی سر ہم ابھی تک سر جتنی بھی ہماری باتیں ہوئی نا ابھی تک اس پورے محکمے کے بارے میں ہر چیز کی سر ہم بیس پہ بیٹھے ہوئے, ہم سوچیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں, ہو کیا رہا ہے سر پھر اس وقت موجودہ حالات میں؟ پرابلم ہے کہ اگر ایک پراپر پلان نہیں ہوگا تو اب کام کیا کریں؟ تو سر 70 سال سے کوئی پلان نہیں, انفارچونیٹلی نہیں بنا, کیا کریں؟ تو سر 70 سال کے بعد ابھی 1 سال میں کیسے کرنا پڑے گا یار, میں تو دعا گو سر کہ اللہ کرے ہو میرا ملک امیر ہو, بہتر ہو, تاکہ وہ جو بچپن میں میرا بچہ اسٹیٹمنٹ پڑھے گا پاکستان از اے رچ کنٹری, میں کہوں گا وہ شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے بھی بچپن میں یہ پڑھا تھا, پہلی بار بٹ وی آر اسٹل پور انفارچونیٹلی. میں نے پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن دی تھی نا اس کے اوپر, میں نے یہی کہا تھا ان کو, میں نے کہا جی میں تب سے پڑھتا رہا ہوں, اب کوشش یہ ہے کہ اگلے 2-4 سال میں ہم اس کو ختم کریں, کہیں گے جی ایکچولی ہم نکال رہے ہیں. بچے کے ابو نے صحیح کہا تھا, بچپن میں صحیح پڑھا تھا, بچپن میں صحیح پڑھا تھا, وی وانٹ ٹو پروو دیٹ. تو سو لہٰذا یہ جیسے ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سی چیزیں کور ہوں گی. ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس, جیسے آپ نے کہا کہ وجہ بہت سی اس کی لیجٹمیٹ پرابلمز بھی ہیں, رائٹس کے ایشوز ہیں جی, جس کی وجہ میرا حق ہے, اور وہ کہتا ہے میرا حق ہے, اور وہ حق پہ جنگ ہے. وہ تو منرل کیڈاسٹرز بن رہے ہیں, کہ ہم نے سارا اس کو ذرا ٹیکنیکل ٹرم میں جاتے ہیں بٹ سمجھ لیں ڈیٹا بیس, منرل کا ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں بھی, اور پروونسز بھی اپنا ان کو بھی انکریج. سر آخری سوال دل سے میں نے بولا اس لیے کیونکہ میں نے ایک ہی دفعہ سر وزٹ کیا اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ, میں بات کروں سر کھیوڑا مائنز کی, جی کیا خوبصورت, آپ کو دنیا میں 2nd لارجسٹ ہے یہ سر, پولینڈ میں نمبر 1 ہے. بالکل. I haven't been there but I would love to go there and see کہ انہوں نے کیا کمال کر لیا being an Eastern European country and I'm sure بڑا کچھ کر لیا ہوگا. یہاں پہ سر لے جاتے ہیں پرانی ٹرین میں نیچے, اس کے بعد اللہ ہی حافظ ہے, چیز تو بڑی زبردست ہے. پوٹینشل وہ ہے کہ وہاں پہ ایک ہسپتال بن سکتا ہے اسما کے لوگوں کے لیے, ایشیا پورے کا سینٹر بن سکتا ہے, وہ ایسا آپ کمال کر دیں کہ ایک ہسپتال میں رکھے کہ جی یہ جس طرح ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں ایک ہے نا سر, یہ ایک ہی ہاسپٹل ہے جی پورے ایشیا میں, اور آئیں اور یہ علاج کریں, ساتھ میں یہ 4-6-8 بلڈنگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. سرکار نہیں مینج کر سکتی, نہ ان کو پتہ ہے بتانے کا, نہ ان کو سمجھ ہے بتانے کی, بس وہ ایک سادی سی دنیا ہے. دا پوائنٹ از سر کہ دس ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. ایرک الیگزینڈر کا قصہ ہم سناتے ہیں سر دنیا کو, آپ کہتے ہیں اب کیا, ہم نے کہا اب ایسا. بالکل. یہ PMDC چلا رہے اس وقت, وہ جو آپ نے مینشن کیا نا, ایک چھوٹا سا چلا کیا رہے سر, چلا تو اللہ ہی رہے, بس PMDC نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. اس کو ہم ذرا ریمپ اپ کرنے لگے, جو آپ نے کہا we'll most probably go and lease it out for through private sector. اگر آپ ویلیو ایڈیشن اسی میں کر لینا تو دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جائے. یہ پورا علاقہ ڈیولپ ہو جائے. ان کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کول مائننگ اور اس سے نکلیں, انہوں نے بھی نئی اسٹریٹجی بنائی ہے, اور فوکس کریں اب سالٹ کے اوپر, جو کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وی ہیو ون آف دا لارجسٹ راک سالٹ ڈپازٹس ان دا ورلڈ, 2nd لارجسٹ اس وقت, اور ہمارا جو پورے سال کا پروڈکشن ہے نا وہ جرمنی کے ایک دن کے پروڈکشن جتنا ہے. سو اس کو ہم نے پراپر میکنائزڈ سیفٹی اور یہ ساری چیزیں کر کے, سو PMDC ول فوکس آن ویلیو ایڈیشن ان سالٹ, اور یہ دوسرے ابھی انہوں نے لیڈ زنک کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس طرح کی جو وہ ہے وہ بھی ایسے فیوچر از آل اباؤٹ لیتھیم اور لیڈ اور کول وغیرہ, کیونکہ اب بڑا تھر کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے, تو وی نیڈ دیم ٹو فوکس یہ کریں گے تاکہ PMDC اب تھوڑا ویزیبل ہو, اور ان کے اندر JVs کر کے. بلکہ سر آپ لوگوں کو کانفرنسز کرانی چاہیے, آپ کو بلائیں, یہ کووڈ کا مسئلہ کلیئر ہوتا ہے, بلائیں باہر سے لوگوں کو, آپ لیٹن امریکہ سے بلائیں کہ آئیں, مائنرز آئیں یہاں پہ دیکھیں, پوٹینشیل دیکھیں, بڈنگ کریں, اور طریقہ کار ہوتا ہے. کیونکہ میں آئی ریئلی وڈ لو ٹو سی کہ فیوچر میں کماٹسو کے اور کیٹس کے بڑے بڑے ایکسکیویٹرز لگے ہوں, بڑے بڑے ڈمپرز ہیں جی, وہ پورے اس کمرے جتنے یہ ہال اتنے ڈمپرز ہوں, کام ہو رہا, اور پتہ چلے جناب کہ پاکستان تو سسٹم ٹھیک ہو گیا, اور نام آئے اینڈ میں جناب کہ یہ تو
شہزاد سید قاسم صاحب آئے تھے, نہیں جی, زبردست کام کر گئے ہیں سر. اللہ We کرے wish you all the best. جی بالکل, thank you Thank very you so much. much. We hope we are able to make this difference. All the good wishes for you, sir. Thank you very much, شہزاد صاحب. بہت It was a شکریہ. pleasure having you. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئی ہوپ آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ سمجھا ہو, سیکھا ہو, کیونکہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے یہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کام سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو پوٹینشیل اس میں ہے وہ حیران کن ہے. Anyway, I'll see you tomorrow. Rather, I'll see you next week. Till then, you take good care of yourself. خدا حافظ.